نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کی توجہ درود پاک کی طرف مبذول کرائی جائے۔ استقبال ربیع الاول کا اہتمام درود پاک کی کثرت سے، سبحان اللہ، پہلے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، سارے ہم درود پاک کے ماننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، لیکن جب کوئی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی اس پہ بیان ہو جاتا ہے، تو پھر توجہ اور زیادہ مبذول ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعل ہی، کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا۔ تو اس لیے میں نہایت ادب سے آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول شریف کا استقبال آپ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے کریں۔ درود پاک عبادات میں سے افضل عبادت، اور یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نماز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، لیکن رب تعالیٰ نے خود نماز نہیں پڑھی۔ روزے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، لیکن رب تعالیٰ ہماری طرح روزے رکھنے سے پاک ہے۔ کوئی بھی عبادت دیکھ لیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سوائے درود پاک، کہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے اور خود رب تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی افضلیت ظاہر و باہر، ساری عبادات سے افضل یہ عبادت، کیونکہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس کا شان نزول کیا ہے، کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ یہ شعبان المعظم کے مہینے میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، کہ جب کفار اور مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی کوششیں بہت تیز کر دیں اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے اور گستاخیاں اور بے باکیاں کرتے رہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی، دل جوئی، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ محبوب آپ ان کفار کی ہرزہ سرائیوں سے پریشان مت ہو، ان کی جو دل کے اوپر بوجھ بننے والی باتیں ہیں ان سے آپ پریشان مت ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تو خود آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں، ملائکہ میرے درود بھیجتے ہیں، اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، اس لیے آپ کے ذکر کو یہ لوگ کم نہیں کر سکتے۔ جس ہستی کے اوپر رب تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہو، اس کی عظمت و شان کو دنیا کا کوئی کافر گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جس کی شان کو بلند فرما رہے ہیں، اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر انداز دیکھیں آپ اس آیت کریمہ کا، اللہ رب العزت نے ارشاد میں ان اللہ، ان حرف تاکید ہے، شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ بے شک
حالانکہ اللہ پاک کے کلام میں شک نہیں، لیکن یہ زوردار ایک تاکید ہے، انداز ہے زوردار قسم کا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب اس انداز سے رب تعالیٰ نے بتا دیا، پہلی بات بتا دی کہ اللہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر آگے جو حکم تھا اس کی اہمیت اہل ایمان کو خود بخود پتہ چل گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی خوب بھیجو۔ تو سمجھ آ گئی کہ جو اللہ رب العزت جب خود اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں، اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے ہمارے اوپر تو کرم کر دیا، مہربانی کر دی، اور ہمارے لیے یہ خوش نصیبی بن گئی کہ ایک ایسے کام کی ڈیوٹی اہل ایمان کی لگائی جا رہی ہے جو کام اللہ رب العزت خود کرتے ہیں، یعنی وہ کام مقبول کام۔ اب اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری عبادات ہیں جن کے کرنے کے بعد بہرحال انسان حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو نماز میں نے فجر کی پڑھی قبول ہے، ابھی جمعہ پڑھیں گے جی قبول ہے، حج کیا تو جی لازمی قبول ہے، عمرہ قبول ہے، یہ زکوٰۃ دی قبول ہے، حتمی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم پہ کس کی قبول کرے اور کس کی قبول نہ کرے۔ لیکن عبادات میں سے ایک عبادت یہ درود پاک کی ایسی ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر یہ آنا چاہیے، دل کی ان اتھاہ گہرائیوں سے نہ بھی نکلے، زبان سے یہ کلمات ادا ہو جائیں تو اللہ رب العزت ان کو قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک پڑھا ہوا کبھی کسی صورت میں رد ہوتا ہی نہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک بات جو میرے اپنے ذوق کی ہے کہ اکثر واقعاتی تقریر ہم کم کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر بھی غور و فکر کیا جائے تو بڑی لطف دینے والی باتیں ہوتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو انداز اپنایا۔ ایک تو آپ تفسیر ضیاء القرآن پڑھیں، حضرت ضیاء العلوم جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مقام پہ پھر اہل محبت تو محبت سے جھوم اٹھتے ہیں، پھر ان کا قلم بھی وہ ایک خاص روانی میں چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو جملہ شروع فرمایا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے علمی بات، لیکن اس کا نچوڑ اور نتیجہ جو میں نکالوں گا وہ آپ سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ آغاز جملہ اسمیہ سے ہے اور اس کی خبر یصلون علی النبی یہ جملہ فعلیہ سے لگائی جا رہی ہے۔ اور جب ایسا ہو، ایسا انداز ہو کہ جملے کا آغاز جملہ اسمیہ سے ہو اور اس کی خبر جملہ فعلیہ سے لگائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار کو چاہتا ہے، ہمیشگی کو چاہتا ہے، دوام کو چاہتا ہے کہ وہ کام ہمیشہ ہوتا رہے، اور جملہ فعلیہ تجدد کو چاہتا ہے، حدوث کو چاہتا ہے، کسی کام کا نئے سرے سے بار بار ہوتے رہنا یہ اس کو چاہتا ہے۔ جب یہ انداز اکٹھا ہوا ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ انداز اپنایا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اور ہر آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اس میں کوئی انقطاع نہیں، اس میں کوئی چھٹی نہیں۔ اللہ کا اور ملائکہ کا درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر گھڑی ہے، ہر لمحہ ہے، ہر لحظہ ہے۔ اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس میں 1 گھنٹے کی تو چھٹی ہوتی ہے، 2 گھنٹے فلاں جو ہوتے ہیں ان میں نہیں پڑھا جاتا۔ نہیں، کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اوپر درود بھیج نہ رہا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ درود پاک کی فضیلت کا اندازہ لگائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اندازہ
کہ کس انداز میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ کس انداز میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کا درود بھیجنا اور ہے، ملائکہ کا اور ہے، اور ہمارا درود بھیجنا اور ہے، اس میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا جو بخاری شریف کی حدیث سے مفہوم ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت ملائکہ کی مجلس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان فرماتے ہیں، تعریف فرماتے ہیں۔ ہر وقت یہ تعریف ہو رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملائکہ کی مجلس میں اللہ رب العزت ہر وقت فرما رہے ہیں، کوئی وقت اس سے خالی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ ملائکہ بھی ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ دعا ہے، ہماری طرف سے بھی یہ دعا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں درود بھیجتا ہوں، بلکہ آپ غور کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود بھیج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جو محسن ہوتا ہے اس کے احسان کا تقاضا ہوتا ہے کہ بدلے میں اس پر بھی کوئی احسان کیا جائے۔ محسن کے احسان کا تقاضا ہے کہ اس پر احسان کیا جائے، لیکن ہماری جرت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی احسان کر سکیں؟ احسانات تو سارے حضور کے ہمارے اوپر۔ اب پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت و شان ہے اس کی صحیح بلندی کیا ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا صحیح ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کتنی عظمت و شان عطا کی، تو پھر درود کیسے بھیجیں گے؟ پھر اس کے لیے کیا اللہ ہمارے پاس کہ ہم پھر اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں التجا کریں، اسی کی طرح متوجہ ہوں، اسی کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے محبوب کو عظمتیں، شانیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اب تو ان کے مطابق اسی طرح اپنے محبوب کے اوپر درود بھی خود بھیج۔ ہم اس قابل نہیں، ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے، ہمارا فہم قاصر ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہماری طرف سے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پائے۔ دوستان ذوالوقار، پھر ایک اور چیز اسی آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو رب تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم ذاتی ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ اللہم صلی علی، رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی محمد، نہیں فرمایا کہ میں محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہوں، یہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے یہاں صفت نبوت کا ذکر کیا۔ اب اس کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کے نام لے کر ان کو مخاطب فرمایا، ان کا ذکر کیا، یا یحییٰ، یا آدم، یا نوح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم ذاتی ذکر نہیں کیا، صفت نبوت کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا اظہار زیادہ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے، ان کی عظمت کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہوں، جس کو ہم نے صفت نبوت سے متصف فرمایا ہے۔ دوستو اور بھائیو، پھر فرمایا کہ
میں اور میرے ملائکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی خوب بھیجو۔ درود کا بھی حکم ہے، سلام کا بھی حکم ہے۔ سلام صحابہ کرام پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو اب درود کا حکم آیا ہے تو ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اس طرح پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کے سیغے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سیغوں میں درود پاک خود بھی بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور متعدد سیغے ایسے ہیں جو صحابہ کرام تابعین سے اور سلف صالحین سے اور اولیاء امت سے ہیں، اور مختلف سیغوں سے ان سب سے درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے، مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ لازمی انہی سیغوں سے پڑھیں جو حدیث پاک میں ہیں، اگرچہ افضل انہی کے ساتھ ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت خود بھی بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا حکم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت خود بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور حضور کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور پیچھے چل دیے۔ جب باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں سر بسجود پایا اور چپکے سے ایک طرف ہٹ کر پیچھے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے عمر تو نے بہت اچھا کیا کہ جب مجھے سر بسجود دیکھا تو ایک طرف ہٹ کر پیچھے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پاک پڑھے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرما۔ اور کریں اور اس پہ توجہ فرمائیں، ایک مرتبہ درود پاک امتی پڑھے گا، 10 مرتبہ اللہ پاک اس پہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرما۔ یعنی اصل چیز اس سے یہ پتہ چلی کہ اللہ پاک کو کتنی یہ بات پسند ہے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا ہے، اور اس کا اجر کتنا اس نے بتایا کہ 10 بار اللہ رب العزت اس پر درود بھی بھیجا گیا بدلے میں۔ ایک دفعہ پڑھنے کا بدلہ ایک دفعہ وہ کافی تھا۔ اللہ رب العزت اگر ایک دفعہ بھی بندے کے اوپر درود بدلے میں پڑھ دے تو آپ اس بندے کی عظمت و شان کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو چکا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ پاک کو اتنی محبت ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس پر درود پڑھنے سے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا، اور آپ کا امتی جو ایک بار سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 بار آپ پر سلام بھیجے گا، 10 بار اس پر سلام بھیجے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر از حد خوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے یہ نوازش فرمائی ہے کہ میرے اس امتی کے اوپر جو ایک مرتبہ سلام پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنا۔ ایک اور حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابی بن کعب کے لڑکے طفیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو حضور اٹھ کھڑے ہوتے
اور فرماتے اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی، اس کے پیچھے اور آنے والی ہے، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔ میرے باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے کہ میں کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر تو اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر۔ عرض کیا نصف وقت؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو بہتر۔ میں نے عرض کی 2/3؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے اور اگر زیادہ کرے تو افضل ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا سارا وقت حضور پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا تب یہ درود تیرے رنج و الم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تو سارا وقت درود پاک پڑھے گا تو یہ تیرے رنج و الم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آج ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آج ہمارے رنج و غم بہت بڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رنج و غم دور ہوں تو ہم درود و سلام کی کثرت کریں۔ درود و سلام کے وظیفے سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، رنجشیں دور ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کرم نوازی فرماتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص میرے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا۔ تو یہ درود پاک قرب خدا کا ذریعہ بھی ہے اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ابھی سے ربیع الاول شریف آ رہا ہے تو آپ استقبال ربیع الاول کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن آ رہے ہیں، برکت والے دن آ رہے ہیں، خوشی کے لمحات اہل ایمان کے لیے آ رہے ہیں، اس کے لیے اپنا یہ وظیفہ اور بڑھا، درود پاک کی اور کثرت کر لیں۔ اور 12 ربیع الاول کو ہر سال سالانہ جو میلاد مصطفیٰ کانفرنس جامعہ مدینہ النبی میں ہوتی ہے، وہاں یہ درود و سلام ہم جمع کرتے ہیں، اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درود و سلام کا نذرانہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو گھروں میں پڑھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے تو ہم نے اس مرتبہ درود پاک کو اور زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔